السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں، آج ہمارا ٹاپک جو ہے وہ اللہ رب العزت پر توکل سے متعلق ہے، جو کہ عبادت کا اور قلبی عبادت کا ایک بلند مقام ہے۔ توکل کسے کہتے ہیں اور یہ کیسے حاصل ہوتا ہے، اور اس کے اندر کیا کیا جو ہے وہ امور سیکھنے کے لائق ہے، انشاءاللہ آج ہم اس سے گزریں گے۔ تو لغت میں توکل کہتے ہیں کسی کو کسی چیز کے سپرد کر دینا، اعتماد اور بھروسہ کرنا۔ شرعی اعتبار سے اس کا مفہوم ہے اعتماد القلب علی اللہ وحدہ، اکیلے اللہ رب العزت پر دل کا بھروسہ، دل کا اعتماد۔ شرعی معنوں میں جو توکل ہے اس میں 3 چیزیں ہونا ضروری ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ پر سچا اور حقیقی اعتماد ہو۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ پر پختہ یقین ہو اور یہ ایمان ہو کہ تمام معاملات اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں۔ اور نمبر 3 چیز یہ ہے کہ اللہ پر اعتماد کرنے کے ساتھ ساتھ وہ اسباب اور ذرائع اختیار کیے جائیں جن سے انسان کا جو مقصود ہے وہ حاصل ہوتا ہے، اور جو شرعی طور پر جائز ہیں یہ اسباب اختیار کیے جائیں، اور اسباب کے بارے میں یہ یقین ہو کہ یہ اسباب اللہ کی مشیت کے تابع ہیں، اللہ کی مرضی کے تابع ہیں، اللہ سے آزاد نہیں ہے، اللہ نے ان میں تاثیر رکھی ہے اور ہوتا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے توکل کو ایمان کے ساتھ جوڑا ہے، وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا، اللہ ہی پہ توکل کرو اگر تم مؤمن ہو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مؤمن ہو۔ یہ توکل ملتا کیسے ہے؟ امام ابن قیم نے اس حوالے سے 8 باتیں ذکر کی ہیں۔ سب سے پہلی بات ہے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنا اور اس کی مشیت اور قدرت پر ایمان لانا۔ یہ سب سے پہلی بات ہے اور سب سے بنیادی بات ہے۔ انسان جو ہے وہ کسی پر بھروسہ کب کرتا ہے؟ اتنا کسی پہ آپ نے بھروسہ کرنا ہو، اس کے ساتھ وقت گزارے، کہ اس کو پہچانے، تو کسی کو جاننے سے اس کے بارے میں مثبت یا منفی خیال پیدا ہوتا ہے۔ کسی کے ساتھ معاملہ کرنے میں، پہلے کسی کو جاننے میں، دوسرا مرحلہ آتا ہے معاملہ کرنا۔ اس سے ہم پہچان پاتے ہیں کہ یہ آدمی کس طبیعت کا ہے، کس جو ہے مزاج کا ہے، قابل اعتماد ہے یا ناقابل اعتماد ہے۔ یہ بات ہم کسی کے ساتھ جب رہتے ہیں، معاملات کرتے ہیں، ہم پہچانتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت پر توکل اور اللہ رب العزت پر بلکہ جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی عبادات، قلبی عبادات کی جتنی بھی شکلیں ہیں، محبت، خشیت، امید، یہ تمام کی تمام ان کی بنیاد علم ہے، اللہ رب العزت کا علم۔ جتنا ہم اللہ تعالیٰ کو زیادہ جانتے ہوں گے اور درست جانتے ہوں گے، دونوں باتیں، درست جانتے ہوں گے اور زیادہ جانتے ہوں گے، اتنا زیادہ اللہ سے ہمارا جو قلبی تعلق ہے اور جو قلبی لگاؤ ہے وہ زیادہ ہوگا۔ اور جتنا اللہ تعالیٰ کے بارے میں انسان جاہل ہوتا ہے کہ یا اللہ تعالیٰ کے بارے میں غلط معلومات رکھتا ہے، اتنا وہ اللہ سے دور ہوتا ہے، اتنا وہ اللہ تعالیٰ سے منہ موڑتا ہے۔ تو علم بنیاد ہے، علم معرفت حاصل کرنا اللہ کی، کہ اللہ کون ہے، میرا رب کیسی طاقتوں والا ہے۔ آپ دیکھیں دنیا میں جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر کسی انسان کی، کسی بزرگ کی، کسی قبر کی، کسی درخت کی، کسی بت کی، کسی بھی چیز کی عبادت کرتے ہیں، آپ ایک چیز ان سب کے اندر کامن پائیں گے کہ وہ سب کے سب لوگ اپنے اس معبود کے بارے میں جو ہے وہ کچھ جھوٹی کہانیاں مشہور کرتے ہیں،
جو غلط معلومات مشہور کرتے ہیں اور پہلے وہ ان معلومات کو سنتے ہیں، اس کا یقین دل میں بٹھاتے ہیں، پھر جا کے وہ اس چیز کے سامنے سجدے میں گر پڑتے ہیں یا اس سے دعائیں مانگنے لگتے ہیں یا اس کو پکارنے لگتے ہیں یا اس کے سامنے رونے لگتے ہیں یا اس سے دل کی امیدیں وابستہ کر لیتے ہیں۔ پہلے وہ آپ کو یہی ملے گا کہ یہ بابا جی کی قبر پہ فلاں شخص آیا اور بابا نے اس کو اس کے بچہ نہیں ہوتا تھا، بابا جی کی قبر پہ آنے کی برکت سے بابا جی نے اس کو بچہ دے دیا، اور فلاں کشتی ڈوب رہی تھی تو بزرگوں نے آ کے وہ کندھا دیا اور کشتی کو پار لگا دیا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور پھر صرف مثبت انداز میں نہیں، منفی انداز میں بھی آپ معلومات ڈالیں گے، فلاں بندے نے بابے کو کی نام پہ دودھ نہیں دیا، اس کی بھینس مر گئی، ٹھیک ہے، فلاں نے یہ کیا، اس کا یہ نقصان ہو گیا۔ تو یہ بالکل وہی اسلوب ہے جو ہم اللہ رب العزت کے بارے میں قرآن ہمیں اپناتا ہے، قرآن ہمیں دیتا ہے۔ قرآن ہمیں کیا بتاتا ہے؟ اللہ کا تعارف کرواتا ہے کہ شروع سے لے کر الحمد سے لے کے والناس تک قرآن ہمیں اللہ کا تعارف کرواتا ہے، بار بار اللہ کی صفات، العلیم، الحکیم، الخبیر، الغفور، الودود، العزیز، القہار، الجبار، ٹھیک ہے، الملک، القدوس، تو المہیمن۔ قرآن بھرا پڑا ہے اللہ کے تعارف سے، کہیں ناموں سے تعارف کروا رہا ہے، کہیں اللہ تعالیٰ نے پچھلی اقوام کے ساتھ کیا کیا وہ واقعات سنا رہا ہے، اور اللہ کی بات کو ماننے کے کیا فائدے نکلتے ہیں وہ فائدے بتا رہا ہے، کیسے اللہ نے عزتیں دی، کبھی بھی جنت کی تذکرے، جہنم کی تذکرے، ساری قرآن پورا کا پورا اس کی آیات اللہ کے گرد گھومتی ہیں، اللہ کے بارے میں ہمیں علم دیتی ہے، معرفت دیتی ہے۔ تو جو شخص چاہتا ہے اس کا اللہ پہ توکل ہو، وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں علم حاصل کرے، اللہ کی معرفت قرآن سے سیکھے، اور جو چاہتا ہے کہ کسی اور کی عبادت کرے تو وہ بھی یہ سمجھ لے، اس کا بھی یہی طریقہ ہے، جو جس کی عبادت کرنا چاہتا ہے تو اللہ تو چونکہ سچا معبود ہے اور اس کے علاوہ ہر ایک کی عبادت باطل ہے، اور اللہ کی باتیں اور اللہ کے کلمات حق اور سچ ہے، اور اللہ کے سوا ہر ایک کی باتیں اور کلمات وہ مبالغہ کے اوپر کھڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی وہ جو بات ہے وہ حق اور سچ ہے، فطرت بھی اس کی گواہی دیتی ہے، فرشتے بھی اس کی گواہی دیتے ہیں، شہید اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ پوری کی پوری کائنات گواہی دیتی ہے اللہ رب العزت کی سچائی کی، یسبح له من فی السماوات والارض ومن فی الارض، زمین و آسمان میں جو بھی ہے اسی کی تسبیح بیان کرتا ہے، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، زمین و آسمان میں جو ذرہ ذرہ اللہ کی جو وجود رکھتا ہے، ذرہ ذرہ وہ اللہ کی حمد بیان کر رہا ہے، تسبیح بیان کر رہا ہے، ٹھیک ہے، کل لہ قانتون، سب کے سب اس کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، اور سب کے سب اس کے فرما بردار ہیں، اس کے تابع دار ہیں۔ تو توکل میں سب سے بنیادی چیز یہی ہے کہ اللہ کی معرفت حاصل کی جائے، اللہ کے بارے میں جانا جائے، کیسا رحمان ہے، کیسا رحیم ہے، کیسا وفا والا ہے، کیسا معاف کرنے والا ہے، کیسے پردے ڈالنے والا ہے، اس پہ توکل کر کے کیا ملے گا؟ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، صاحب یاسین نے یہی تو کہا، میں اس کی عبادت کیوں نہ کروں، اس پہ یقین کیوں نہ رکھوں، اس پہ توکل کیوں نہ کروں، وہ مجھے پیدا کرنے والا بھی ہے اور لوٹ کے بھی اس کے پاس جانا ہے۔ تو دنیا میں کوئی ہے ایسا معبود؟ جو لوگ دعوے تو کرتے ہیں کہ جی انسان خود بخود پیدا ہو گیا، کچھ کہتے ہیں جی انسان انہوں نے خدا بنایا ہوا ہے نیچر کے نام پہ، نیچر نے وجود دے دیا، نیچر نے یہ کر دیا، نیچر نے وہ کر دیا۔ لیکن آپ دیکھیں ایک بات کے اندر دنیا کا ہر فلسفی اور ہر بڑے سے بڑا باتیں بنانے والا وہ خاموش ہو جائے گا، اسے کہو کہ مرنے کے بعد کہاں جانا ہے کوئی دنیا میں ایسی ذات، تمہارا ایسا کوئی فلسفہ، ایسا کوئی سسٹم، ایسا کوئی تمہارا نا وہ تصور
جو تم جہاں پہ یہ کہہ سکو کہ مرنے کے بعد نا اس کو اس کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اس کے پاس جانا ہے، موت کے بعد معاملات اس ذات کے ہاتھ میں، کوئی آپ کو نظر نہیں آئے گا، سارے الہاد کے ورکے پلٹ پلٹ کے دیکھ لیں، کوئی نظر نہیں آئے گا، ایک اللہ کی ذات ہے جس کے سامنے کھڑے ہونا ہے، جس کے سامنے جس کی طرف لوٹنا ہے، جس کے سامنے جواب دہی ہونی ہے اور جس کے سامنے حساب و کتاب کے لیے کھڑا ہونا ہے۔ تو پھر جب اللہ رب العزت ہی ہے تو پھر کیوں نہ اسی اللہ پر ایمان رکھا جائے، اسی پر توکل کیا جائے۔ تو یہ سب سے بنیادی نقطہ ہے۔ دوسری بات ہے اسباب کی حقیقت کو تسلیم کرنا اور دل سے اسباب سے تعلق توڑتے ہوئے اسباب کو اس طریقے سے اختیار کرنا کہ بدن اسباب کو آئے ہو تو دل صرف خدا کی ذات میں لگا ہو۔ یہ دوسری بات ہے کہ انسان اسباب کو اختیار کرے، اسباب کو اللہ تعالیٰ نے جو بھی رکھے ہیں، بیمار ہے تو دوائی کھائے، ڈاکٹر کو دکھائے، مگر جو دل ہے وہ اللہ تعالیٰ سے جڑا ہو، اللہ پہ یقین سے بھرا ہو کہ یہ دوائی جو میں کھلا رہا ہوں اس سے شفا دینے والی ذات میرے رب کی ہے، رب چاہے گا تو ملے گی، اور اس کے لیے چونکہ کہا ہے کہ میں سبب کو اختیار کروں، اسی لیے میں سبب کو اختیار کر رہا ہوں۔ تو دل اللہ سے جڑا ہو اور انسان اسباب کو اختیار کیے ہوئے ہو۔ تیسری بات ہے دل میں توحید کی عظمت اور غیرت کا ہونا اور شرک کے علائق یعنی نجاستوں سے، شرکی نجاستوں سے پاک ہونا، شرکی نجاستوں سے پاک ہونا۔ تو یہ تیسری چیز ہے۔ چوتھی چیز ہے دل کا اللہ سے سکون اور اطمینان پانا اور خدا کی یاد سے اضطراب کا چلے جانا، ختم ہو جانا، اور اسباب کی تشویش کا بھی جاتے رہنا، ایسا کر لیتا تو ایسا ہو جاتا، ایسا کر لیتا تو ایسا ہو جاتا، ایسا نہ کرتا تو ایسا نہ ہوتا، نہیں نہیں نہیں، جو کیا ہم نے تو اللہ رب العزت نے جو لکھا تھا وہ مجھے مل گیا۔ اسباب کو اختیار کرنے میں اگر سستی ہوئی ہے تو یقیناً اس کی اصلاح ہونی چاہیے۔ اللہ نے ہمیں اسباب میں تاثیر رکھی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان اپنے آپ کو ملامت میں ڈالی رکھے۔ نمبر 5 ہے اللہ پر اچھا گمان قائم رکھنا۔ نمبر 6 دل کا اللہ کے سامنے اپنا آپ سرنگوں کرنا اور اللہ سے جھگڑوں کا ختم ہو جانا۔ اللہ سے جھگڑوں کا ختم ہو جانا کا کیا مطلب ہے؟ اللہ سے بدگمانی کا ختم ہو جانا، اللہ سے اچھا گمان ہو، بس میرے مالک نے مجھے جو دیا میرے وہی نصیب میں تھا، اسی میں میرے لیے خیر ہے، اسی میں میرے لیے بھلائی ہے، جو مجھے نہیں ملا میرے اللہ نے میرے لیے نہیں لکھا، اس کے اندر میرے لیے کوئی نہ کوئی خیر ہے، کوئی نہ کوئی میرے لیے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے یعنی فوراً، چونکہ ہمارے کلچر میں کی نفسیات میں تصوف بنیادی طور پر ایک بنیادی ایلیمنٹ ہے جس سے پورا خمیر اٹھا ہے بر صغیر کی جو دینی روایت ہے، مذہبی جو فکر ہے اس کا، اس لیے ہم فوری طور پر جو ہے اسباب کو چھوڑنے کی طرف آ جاتے ہیں، بلکہ اسباب تو اختیار ہی نہیں کرتے، ہمارے معاشرے میں اسباب اختیار نہیں کرتے۔ اس لیے ہم دیکھیں کہ ہم ویسٹ سے جو ہم پیچھے رہ گئے ہیں اور تحقیق کے اندر، سائنس کے اور دیگر علوم کے اندر جو ہم پیچھے ہیں، اس کی ایک وجہ یہی صوفیانہ طرز فکر ہی ہے جس نے ہمارے اس تصور کو جو ہے وہ ہم اس تصور کو پیدا کیا کہ دینی علوم کچھ اور ہوتے ہیں، دنیاوی علوم کچھ اور ہوتے ہیں، اور اللہ کا قرب تو پھر دینی علوم سے ملتا ہے نا، ٹھیک ہے؟ تو دنیا کے علوم پڑھ کے آپ کو کیا ملے گا؟ تو ابھی تک مدارس میں آپ دیکھ لیں کہ یعنی اسی جو فکری گمراہی ہے، وہ جو تصوف کی، اس کا نتیجہ ہے کہ آپ مدرسے میں پڑھنے والے بچے کو استاد اجازت نہیں دیتا کہ آپ میٹرک کی جو ہے تیاری کر لیں، میٹرک کے بھی امتحان دے دیں، بلکہ اس کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے، بلکہ تذلیل ہوتی ہے، بلکہ اس کو آپ سوچ نہیں سکتے کس قدر جو ہے وہ دنیا کے علوم کو سیکھنے کو جو ہے گھٹیا پن قرار دیا جاتا ہے۔ حالانکہ اس لفظ کو دنیا کے علوم، یعنی میں اس لفظ کو بھی غلط سمجھتا ہوں۔ سب دین ہی دین ہے، آپ اللہ کی آیات ہیں، قرآن پڑھیں تب بھی اللہ کی آیات پڑھ رہے ہیں، کائنات میں اللہ کے جاری قوانین کو جانیں گے، سائنس کو پڑھیں گے تب بھی اللہ کی آیات پہ غور کر رہے ہیں۔ آپ کے اندر کلیئرٹی ہونی چاہیے فکر میں، تو باقی تو آپ اس کے بعد
جو جہاں پر بھی کائنات پہ نگاہ ڈالیں گے آپ کو اللہ ہی نظر آئے گا، اللہ کی کاریگری نظر آئے گی، اللہ کے قوانین نظر آئیں گے، اور آپ اللہ کے سامنے ہی جھکیں گے، آپ کا دل اللہ پر مزید ایمان مضبوط ہوگا۔ تو یہ جو دو علوم کے اندر تقسیم کی گئی دین اور دنیا کی، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اب جب آپ دنیا کے علوم پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، جسے سائنس کے علوم کہا جاتے ہیں یا دیگر علوم، تو آپ پھر اللہ سے نہیں جڑ پاتے، حالانکہ یہ اللہ سے جوڑنے والی زبردست چیز ہے، اور قرآن اس سے بھرا پڑا ہے، قرآن اس سے بھرا پڑا ہے کہ تم آسمانوں میں زمین میں غور کرو، کائنات میں اللہ کے جو قوانین ہیں، اللہ رب العزت کی جو عظیم مخلوقات ہیں، ان پہ غور کرو۔ تو وہ غور کرنے سے تو آپ نے اللہ کو پہچاننا تھا، اور یہاں آپ غور کر کے جو ہے وہ فرائڈ تک پہنچ رہے ہیں، اور آپ جو ہے روسو تک پہنچ رہے ہیں، یا کسی اور جو ہے وہ مغرب کے فلاسفر کو جو ہے اپنا خدا مان رہے ہیں، تو اللہ تک تو نہیں پہنچ رہے، کیونکہ ہم نے دماغ میں یہ کیڑا گھسا دیا کہ جو ہے اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ جو ہے وہ بس نماز اور روزہ اور یہ والے کام ہے، جبکہ اللہ تک پہنچنے کا مسلمان کی زندگی کا ہر پہلو وہ انسان کو اللہ تک لے جاتا ہے، اور انسان ہر پہلو میں اللہ ہی کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو اس لحاظ سے جو ہے علم کے اندر، اللہ کی معرفت کے اندر یہ ساری باتیں جو ہیں وہ شامل ہیں۔ اور اچھا، 7 نمبر پر ہے کہ اپنے سارے امور کو اللہ کے سپرد کر دینا، اسے تفویض کہتے ہیں، جو توکل کی جان ہے۔ یہ اسباب اختیار کرنے کے بعد اب اللہ پہ توکل، اب اللہ کے سپرد ہو گیا، جو بھی معاملہ ہے اللہ پر یقین، اب اللہ ہماری مدد فرمائے گا، اب اللہ تعالی ہمیں کامیابیاں عطا فرمائے گا۔ تو یہ جو ہے چاہے دنیا کا معاملہ ہے چاہے دین کا معاملہ، ہر معاملے میں اللہ پر یقین رکھنا، اللہ کے سپرد کر دینا، یہ توکل کی جان ہے، اساس ہے۔ اور پھر 8ویں چیز اور آخری چیز، اللہ کے فیصلوں پر راضی ہو جانا، یہ توکل کا ثمرہ ہے، اس کا پھل ہے۔ جب اللہ پہ توکل کرتے ہیں، پھر اللہ کی طرف سے اگر کوئی آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ کا نقصان ہو گیا، تو بھی آپ پھر یہی سمجھتے ہیں کہ میرے رب نے جو بھی فیصلہ کیا میرے حق میں وہی بہتر ہے، اور میں اس پر راضی ہوں، ٹھیک ہے، میں اس پر راضی ہوں۔ یہ توکل کا ثمرہ ہے۔ توکل کے اسباب کی طرف آتے ہیں، اس کے 3 اسباب ہیں۔ نمبر 1 توکل عبادت، اس کو ہم بیان کر چکے ہیں کہ اپنی عاجزی اور ذلت کے احساس کے ساتھ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا، اسی کا سہارا لینا۔ اچھا، دوسری جو شکل ہے وہ ہے شرک۔ توکل چونکہ عبادت ہے، اور عبادت میں شرک ہو سکتا ہے۔ شرک کیسے ہوگا؟ کہ ایسے امور اور معاملات میں غیر اللہ پہ اعتماد کرنا جو اللہ ہی کے ساتھ خاص ہیں۔ ایسے معاملے میں بیٹا دینا بیٹی دینا اللہ کا کام ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگر آپ کوئی اس میں کسی اور پہ اعتماد کرے گا کہ بابا جی دیتے ہیں، بابا جی کی قبر پہ جا کے یہ کام کریں، تو پھر بیٹا ملتا ہے، اور جو ہے نا بیٹی ملتی ہے، امیدیں پوری ہوتی ہیں۔ اس طرح کی جو امیدیں لگانا غیر اللہ سے کسی بھی ایسی چیز میں تو اللہ ہی کر سکتا ہے، تو یہ انسان کو شرک میں لے جاتا ہے۔ اور دوسری چیز کیا ہے کہ اسباب اور وسائل کو حقیقتاً اللہ کے حکم سے آزاد مؤثر سمجھتے ہوئے ان پر اعتماد کرنا، یعنی یہ جتنے اسباب ہیں ان میں جو تاثیر ہے وہ اللہ نے رکھی ہے۔ چھری کا کام کاٹنا ہے، آگ کا کام جلانا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ چھری کا کام جو ہے نا وہ کاٹنا اللہ نے رکھا ہے، بھائی اللہ نے رکھا ہے، یہ نہیں کہنا چاہیے کاٹنا نہیں ہے۔ بعض لوگ ایسے اس انداز سے اللہ تعالیٰ کو متعارف کروا رہے ہوتے ہیں اور اسباب کی نفی کر رہے ہوتے ہیں، اسباب میں تاثیر کی۔ چھری کا کام کاٹنا نہیں ہے جب تک اللہ کا حکم نہ ہو۔ بھائی اللہ کا حکم ہے، چھری کاٹتی ہی ہے۔ ہاں، معجزہ ہو سکتا ہے کہ کسی کے لیے نہ کاٹے، اسماعیل علیہ السلام کے گلے میں نہیں چلی، اللہ کا حکم نہیں تھا، ٹھیک ہے، لیکن چھری کا کام یہ ہے کہ وہ کاٹتی ہے، آگ کا کام یہ ہے کہ وہ جلاتی ہے۔ یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ آگ کا کام جب تک اللہ کا حکم نہ ہو تو جلانا نہیں ہے، یہ غلط بات ہے، اسٹیٹمنٹ غلط ہے۔ اللہ نے رکھی تاثیر اس میں جلانے کی، آگ کا کام جلانا ہے۔ ہاں، اللہ کسی کو روک دے، ابراہیم کے لیے وہ
اس کو جو ہے وہ ٹھنڈا کر دے تو وہ میرے مالک کے حکم کی پابند ہے، اللہ کے حکم سے آزاد نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ کے حکم سے آزاد جو سمجھتا ہے نا کہ یہ جو دنیا کے اندر جو بھی چیزیں چل رہی ہیں اس میں خدا کا کیا دخل ہے، ٹھیک ہے، چاہے وہ سیاروں کی حرکت ہو، چاہے وہ انسان کے اندر چلتے ہوئے دو خون اور سانس کا چلنا ہو، نگاہوں کا دیکھنا ہو، وہ سمجھتا ہے کہ یہ تو کوئی نہیں، بس فطرت نے یہ ساری چیزیں کر دی، ٹھیک ہے، ایک دھماکہ ہوا، کائنات بن گئی، اور اس سے پتہ نہیں ساری کائنات میں پھر یہ ایک ایٹم بنا، ایٹم سے ایک مالیکیول بنے، وہاں سے بڑھتے 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 پھر ایک انسانی جو ہے وہ ارتقاء کرتے کرتے بندر بنا اور پھر انسان بن گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو جاہلانہ قسم کی سوچ ہے، تو یہ بدترین کفر ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ تو اسباب پر اختیار ہم نے کرنا ہے، مگر ساتھ یہ یقین کہ یہ اسباب اللہ ہی کے حکم کے پابند ہیں۔ تیسری چیز ہے توکل اور تواکل میں فرق۔ توکل کی اقسام میں ہم نے 2 اقسام پڑھی ہیں، غالباً تیسری کو آگے ذکر کرے گا۔ توکل اور تواکل میں فرق۔ توکل کہتے ہیں جائز اسباب کو اختیار کرتے ہوئے توکل کرنا، ٹھیک ہے، جبکہ اسباب اختیار کیے بغیر جو اعتماد کرنا ہے نا، اس کو تواکل کہتے ہیں۔ یہ درست نہیں ہے، یہ شریعت میں مذمت کیا گیا کہ آپ جو ہے وہ گھر میں بیٹھ جائیں اور کہیں کہ اللہ مجھے کھلائے گا، بس میں تو کام نہیں کر سکتا، اللہ نے وعدہ کیا ہے رزق دینے کا تو اللہ کھلائے گا۔ تو یہ شریعت کے اندر بالکل بھی نہیں ہے، اور ہمارے یہاں تصوف میں یہ بہت زیادہ پایا جاتا ہے، آپ کو یہ بہت زیادہ ملے گا۔ اسباب کو اختیار کرنا جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ بنیادی چیز ہے جو توکل کے اندر شامل ہے۔ اچھا جی، اچھا ابھی نا اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اسباب سے متعلق ہیں، اسباب کیسے اثر انداز ہوتے ہیں اور اس کے حوالے سے کیا بنیادی قواعد ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز جو ہے، کیونکہ توکل کے باب میں سب سے اہم جو سمجھنے کی چیز ہے وہ اسباب کے بارے میں ہمارے کانسیپٹس کا کلیئر ہونا ہے، کیونکہ اسی کے اندر جو ہے وہ ساری گمراہی پائی جاتی ہے۔ اور میں نے کہا کہ مسلمانوں کے پیچھے رہ جانے کے اسباب میں سے ایک سبب تو یقیناً اللہ سے دوری ہے ہی ہے۔ اللہ سے دوری کا ایک علامت اور ایک نمونہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے جو اسباب تھے وہ اختیار نہیں کیے۔ کبھی جو بغداد کی یونیورسٹیوں میں مسلمان پڑھاتے تھے اور یہ مغرب کے جو فلاسفر ہیں وہ آگے پڑھا کرتے تھے، تو وہ مسلمانوں نے اس عروج کو، اس اسلوب کو، اس اپنے مقام کو جب چھوڑا، ٹھیک ہے، اور عیاشیوں میں جا پڑے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے وہ چیز ان سے لے کر کفر کو دے دی، مغرب کو دے دی، یہود اور نصارہ کو دے دی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک وجہ ہے اسباب کو اختیار نہ کرنا، اور یہ ایک پورا ایک فلسفہ ہے جو مسلمانوں میں انجیکٹ کیا گیا ہے تصوف کی طرف سے، ٹھیک ہے، کہ جی اللہ والے تو وہ ہوتے ہیں جو بس بیٹھے ہوتے ہیں اور اللہ کو یاد کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اللہ کی ذکر کر رہے ہوتے ہیں، اور باقی سارے کام دنیا میں خود بخود ہوتے چلے جاتے ہیں۔ ان کی ہو کی ضرب سے جو ہے وہ دنیا کے اندر ساری جو ہے وہ جو عمل ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کائنات ان کے لیے مسخر کر دیتا ہے۔ تو یہ سب جو ہے فضول باتیں۔ اللہ پر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اسباب کو اختیار کیا جائے اور ان علوم کو سیکھا جائے، چاہے وہ میڈیکل کے علوم ہے، چاہے وہ اور کسی بھی جو ہے وہ شاخ کے علم، سائنس کی کسی اور شاخ کا علم ہے، اس کو سیکھا جائے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا، اللہ ہی ہے جس نے جو ہے سورج کو بنایا روشنی چمکتا ہوا اور چاند کو بنایا نورانی، وقدرہ منازل لتعلموا عدد السنین والحساب، اور اس کی منزلیں مقرر کر دیں چاند کی تاکہ تم برسوں کا حساب کر لیا کرو، ٹھیک ہے، برسوں کی گنتی کر لیا کرو اور حساب کی جو ہے تمہیں معلوم ہو۔ آپ دیکھیں چاند کی منازل اللہ نے طے کی اور اس کے ساتھ پھر جوڑ دیا جو ہے کیلنڈر کو، ٹھیک ہے، کیلنڈر کو جوڑ دیا اور اوقات کو بھی جوڑ دیا، ٹھیک ہے۔
تو یہ چیز جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ تاثیر رکھی. اسی طرح سے سورج کو آپ دیکھیں, ٹھیک ہے, سورج کا زوال تو اللہ ہی جو ہے, اللہ تعالیٰ نے اسباب کو پیدا فرمایا ہے اور اسباب, ان چیزوں میں تاثیر اللہ نے رکھی ہے. اچھا, جو کسی سبب میں جو تاثیر ہے, اب تو کوئی بھی دعویٰ کر سکتا ہے کہ جی یہ چھلا پہن لیں, اس چھلے میں یہ تاثیر ہے کہ آپ کی بیماری ختم ہو جائے گی. اس کا کیا اصول ہوگا؟ کوئی بھی دعویٰ کر سکتا ہے کہ تاثیر کسی بھی چیز میں, کسی بھی چیز کی. تو اس کی جواب یہ ہے کہ کسی بھی سبب میں تاثیر ہے یا نہیں ہے, اس کی دو بنیادیں. نمبر ایک, شرعی دلیل. سبب کے مؤثر ہونے پر کوئی شرعی دلیل موجود ہو, اس سبب سے یہ کام ہو جاتا ہے, ایسا کرو تو ایسا ہو جاتا ہے, اس کی کوئی اگر شرعی دلیل موجود ہے تو وہ سبب معتبر ہوگا, وہ مانا جائے گا. ٹھیک ہے, جیسے اب یہ اللہ تعالیٰ نے اوپر آیت میں ذکر کیا, ٹھیک ہے, چاند کا جو ہے جو اللہ تعالیٰ نے ایک جو کام ذکر فرمایا, اس کے ذریعے آپ گنتی کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اس کے ذریعے ہم مہینے کو گنتے ہیں, تو یہ اللہ نے مقرر کی ہے, اس کی شرعی دلیل موجود ہے. دوسری ہے تجربہ اور حس. اچھا, سبب کا مؤثر ہونا تجربے سے اور یا حس سے ثابت ہو. اچھا, یہ کیسے, اس میں تو اب بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں نا. ہر کوئی کہہ سکتا ہے میرے تجربے میں یہ چیز آئی, میرے تجربے میں یہ آئی. ٹھیک ہے, تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایسا تجربہ معتبر نہیں ہے جو کسی ایک یا دو بندوں تک محدود ہو, بلکہ وہ تجربہ انسانی معاشروں میں قابل اعتبار سمجھا جاتا ہو. وہ نہیں کہ بابا جی نے تجربہ کیا تھا, جی فلاں بابا جی نے یہ والا جو ہے نا تجربہ کیا تھا اور اس سے جو ہے نا شفا مل گئی. یہ اس طرح کے کوئی تجربے جو ہے نا شریعت میں نہیں مانے جاتے. تجربہ ایسا ہو جو کسی بھی انسانی سطح میں, انسانی معاشرے میں جو ہے قابل قبول ہو. اب یہ جو دوائیاں ہوتی ہیں, ان کی تاثیر پوری دنیا کے اندر باقاعدہ طور پر ان کو جو ہے وہ ان کے تجربات کیے جاتے ہیں, اور انسانوں سے پہلے جانوروں پہ تجربے ہوتے ہیں, اور پھر کہیں جا کر یہ لانچ ہوتی ہیں. تو جو اس طریقے سے کلیئر اور واضح ہو وہ معتبر ہوگا. اور دوسری بات کیا ہے کہ تجربے سے سبب تب معتبر مانا جائے گا جب اس سبب کا اثر ظاہر ہو, یعنی محسوس کیا جاتا ہو, مخفی اور چھپا ہوا نہ ہو. ٹھیک ہے, یہ وہ سبب بھی ایسا نہ ہو کہ بس چھپا ہوا ہے, ٹھیک ہے, وہ ظاہر ہو. ٹھیک ہے, وہ انسان نے یہ چیز کھائی, یہ ایک عمل کیا, اس کے نتیجے میں یہ چیز ہوئی, وہ ظاہر ہو, چھپا ہوا نہ ہو, تاکہ کوئی یہ ایک دو بندے ایسے دعوے نہ کر دیں, بابا جی, فقیر, پیر صاحب, فلاں فلاں, یہ کوئی دعوے جو ہے نا یہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو یہ سبب کی جو ہے وہ کی ویلیڈیٹی کے حوالے سے یہ دو بنیادیں ہیں. ایک مثال دیتے ہیں کہ ایک شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ لوہے کا چھلا پہننے سے شفا ملتی ہے, تو یہ دعویٰ ان دونوں اصولوں کی بنیاد پر مردود ہے. نہ تو انسانی معاشرہ اس چھلے کو شفا کا سبب تسلیم کرتا ہے, اور نہ ہی اس شفا کا کوئی واضح ثبوت نظر آتا ہے. ٹھیک ہے, اس کا خیال ہے. بعض لوگ ویسے ہی ذہنی مریض ہوتے ہیں, وہ ایک چیز کو سمجھ لیتے ہیں کہ اچھا میں اس سے پہن کے ٹھیک ہو رہا ہوں, تو وہ ٹھیک ہے, وہ اگر ٹھیک ہو بھی جائے, ٹھیک ہے, تو وہ اس میں چھلے کا کوئی کردار نہیں ہے نا. اس میں ممکن ہے کہ اس کی اپنی جو سیٹسفیکشن ہے وہ جو ہے میٹر کرتی ہے. ٹھیک ہے, تو اس لحاظ سے ان کے درمیان جو ہے وہ ضروری ہے, فرق کرنا ضروری ہے. ایسا سبب نہ ہو جو شرعی دلیل یا تجربے اور حس سے ثابت نہ ہوتا ہو. اچھا جی, اسباب اختیار کرنے اور ان پر توکل کرنے میں کیا فرق ہے؟ اسباب اختیار بھی کرنے ہیں اور ساتھ ان پر توکل نہیں کرنا, توکل اللہ تعالیٰ پر کرنا ہے. تو اسباب اختیار کرنا سنت ہے, جبکہ اسباب پر توکل کرنا شرک ہے. ٹھیک ہے, اسباب اختیار کرنا سنت ہے, جبکہ اسباب پر توکل کرنا جو ہے وہ شرک ہے. اچھا, اسباب اختیار کرنا ایک ظاہری عمل ہے, ایک ظاہری چیز ہے نا. آپ اسباب اختیار کرتے ہیں, لاہور جانا ہے تو گاڑی میں بیٹھیں گے, ٹھیک ہے, بھوک لگی ہے تو روٹی کھائیں گے. اور جو توکل ہے وہ باطنی عمل ہے, وہ آپ کے دل کی چیز ہے. ٹھیک ہے,
تو وہ یہ دونوں کام بیک وقت ہو سکتے ہیں کہ آپ سبب اختیار بھی کریں اور اللہ پر توکل بھی کریں، یہ دونوں کام بیک وقت کیے جا سکتے ہیں۔ اچھا جی، اب وہ کہتے ہیں کہ اسباب کی تاثیر پر ایمان کے حوالے سے لوگوں کی اقسام۔ تو ایک طبقہ تو وہ ہے، نمبر ایک اس کے اندر طبقہ جس نے اسباب کی تاثیر کے اس بات میں غلو کیا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے اسباب کا خالق ہونے کا انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے کیا پیدا کیا ہے، اصل میں تو یہ چیزیں قانون قدرت ہیں، قدرت کے قانون ہیں اور بس یہ چل رہے ہیں، کہتے ہیں لا آف نیچر، ٹھیک ہے، تو یہ نیچر کے قوانین ہیں، وہ چل رہے ہیں، اللہ کا اس میں کیا دخل ہے۔ ایک طبقہ تو یہ ہے جو الہاد میں چلا جاتا ہے۔ اور نمبر دو ان کی پھر آگے دو شکلیں ہیں۔ ایک ہے جن کے نزدیک سبب کے پائے جانے سے لازم آتا ہے کہ مسبب بھی پایا جائے، یہ نیچرلسٹوں کا عقیدہ ہے، ٹھیک ہے، سبب پائے جانے سے لازم آتا ہے کہ مسبب بھی پایا جائے، کہ جو اس سبب کو وجود دینے والا ہے وہ بھی موجود ہو۔ اچھا، ان کے مقابلے میں دوسرے طبقے نے اسباب کی تاثیر میں غلو سے کام لیا یہاں تک کہ اسباب کی تاثیر کا انکار کر ڈالا۔ اچھا، یہ جو پہلی بات ہے یہ ابھی مکمل نہیں میں لکھ پایا، یہ پوری جو یہ نیچرلسٹ ہے ان کا جو پورا عقیدہ ہے اس کا انشاءاللہ میں کسی اور مجلس میں تفصیل کروں گا، تو اس کو بھی ہم یہاں پر چھوڑتے ہیں، آگے چلتے ہیں۔ تو ایک طبقہ تو وہ ہے جس نے اسباب کی اس بات میں غلو کیا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے ہی خالق ہونے کا انکار کر دیا، اللہ نے پیدا نہیں کیا اسباب کو، یہ خود بخود وجود رکھتے ہیں، ارتقاء سے گزرتے گزرتے یہ چیزیں جو ہے اسٹیبلش ہو گئی ہیں۔ اس کے مقابلے میں دوسرا وہ ہے جنہوں نے کیا کہا، جنہوں نے کہا اسباب میں تاثیر ہوتی نہیں ہے، اسباب میں تاثیر ہوتی ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو بس اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جب چاہتا ہے کسی چیز میں تاثیر پیدا کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، ورنہ اللہ نے تاثیر نہیں رکھی۔ ان کے پھر دو گروہ ہیں، ایک جبریہ اور دوسرے متکلمین، ٹھیک ہے، یہ جو دونوں طبقے ہیں یہ دونوں غلطی کا شکار ہیں۔ اس مسئلے میں جو صحیح طبقہ ہے وہ اہل سنت والجماعت کا ہے، جس کا یہ عقیدہ ہے کہ ہر چیز کا خالق اللہ رب العزت ہے، اسی نے اشیاء میں تاثیر پیدا فرمائی ہے، ٹھیک ہے، اللہ ہی نے چیزوں میں تاثیر پیدا کی ہے اور وہ جب چاہتا ہے ان کی تاثیر کو ختم کرنے پر بھی قادر ہے، چنانچہ وہ نفع بخش دوا کو جو ہے نقصان کا ذریعہ بنا سکتا ہے، جلانے والی آگ کو کی تاثیر کو ابراہیم علیہ السلام کے لیے بدل سکتا ہے۔ بس چیزیں اپنے خاص رکھتی ہیں، خواص رکھتی ہیں، جو چیزیں ہیں ان کے اندر کچھ نہ کچھ خاصیتیں ہیں، تاثیر ہے، ٹھیک ہے، اور یہ تاثیر اور یہ خاصیتیں اللہ ہی نے پیدا فرمائی ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ ہمارا نظریہ ہے جو حق ہے۔ باطل نظریے دو ہیں، ایک وہ ہیں جو کہتے ہیں اسباب میں سرے سے کوئی تاثیر ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے، یہ جو ہے متکلمین اور اس قسم کے علم کلام کے اندر جو لوگ پڑھے وہ اس سائڈ پہ چلے گئے۔ اور ان کے مقابلے میں ایک طبقہ وہ ہے جو ملحدین کا اور اس دہریوں کا ہے، جو کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے جو اسباب ہے ان میں جو اثرات ہیں ان سے، بلکہ یہ تو ایک قدرت نے چیزیں پیدا کر دی ہیں اور قوانین قدرت نہ جانے کب سے اس زمین پر قائم و دائم ہے، تو بس یہ اپنے آپ سے ہی ان کے اندر یہ تاثیر ہے، اللہ کی خالق ہونے کا اسباب کا انکار کرتے ہیں، یہ دونوں گمراہ لوگ ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے اللہ پر توکل بڑی ہی عظیم عبادت ہے، بڑی ہی عظیم عبادت ہے جو انسان کو حقیقت کے اندر سرور دیتی ہے، انسان کے سر سے اس کا بوجھ اتار دیتی ہے کہ وہ جب یہ مان لیتا ہے کہ یہ آسمان اور زمین کا نظام جو ذات تھامے ہوئے ہے، جو میرے دل کو دھڑکا رہی ہے، جو میری سانسوں کو چلا رہی ہے، تو وہی اللہ ہے جس نے میرے معاملات کو سیدھا کرنا ہے، وہی اللہ ہے جس نے مجھے رزق دینا ہے، خوشیاں دینی ہے، میرے غموں کو ختم کر دینا ہے، تو اس کا دل سکون سے بھر جاتا ہے، کیونکہ انسان بہت کمزور مخلوق ہے، اس کے بس میں تو بس
اتنا ہی ہے کہ خدا نے جو اسباب پیدا کیے ہیں یہ بھی تو خدا کی رحمت ہے نا، اس نے ہی اسباب پیدا فرمائے ہیں اور اسباب میں تاثیر رکھی ہے، وہ ان کو استعمال کر لے، اور وہ بھی اتنا جتنی وہ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہر سبب تو اس کے اختیار میں بھی نہیں ہوتا، جتنا وہ کر سکتا ہے وہ کر لے، اور اس کے بعد پھر اللہ سے دعا، اللہ کے سامنے جھک جائے اور اللہ کے سامنے گڑ گڑا دے کہ مالک دنیا اور آخرت کسی بھی چیز کا ہے اللہ، میں نے تو یہ سبب اختیار فرمایا ہے، اس کو پھل لگانا، اس کو نتیجہ دینا، اسے قبول کرنا وہ تیرا کام ہے، تو اسے قبول فرما۔ یہ عبادت کا ایک بلند مقام ہے، یہ اللہ سے محبت کا ایک بلند مقام ہے، اللہ رب العزت کو رب ماننے کا ایک اس کے اندر ایک جو ہے چاشنی ہے۔ اس لیے دیکھیں ایک باپ جو ہے اپنے بیٹے سے اس چیز کو اس سے امید لگاتا ہے کہ میرا بیٹا مجھ پہ یقین کرے گا، ٹھیک ہے، مجھ پہ یقین کرے گا اور میرے فیصلوں کے اوپر جو ہے وہ اعتماد رکھے گا، ٹھیک ہے نا۔ مخلوق سے امید لگاتی ہے، باپ بیٹے سے لگا رہا ہوتا ہے، تو کائنات کا رب، آسمانوں اور زمینوں کو تھامنے والا، وجود دینے والا، معصوم بچے سے ایک جو ہے جوان کڑیل بنانے والا، اور فقر سے جو ہے غنا عطا فرمانے والا، اور زندگی کی ہر نعمت کا مالک، تو وہ اسے کس قدر اس چیز سے محبت ہے کہ ہم اس پر توکل کریں اور اس پر توکل کر کے کھڑے ہو جائیں۔ تو یہ توکل آپ کو کھڑا کر دیتا ہے معاشرے کے اندر، حق کی دعوت دینے میں، شرک کا انکار کرنے میں، کفر کا انکار کرنے میں، باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنے میں، توکل ہی تو ہے جو آپ کو کھڑا کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو اپنے اندر اتارنا، اپنی نسلوں میں اتارنا، یہ بہت ہی ایک بنیادی عمل ہے جو ہونا چاہیے، جس میں ہماری دنیا اور آخرت کی جو ہے وہ بھلائیاں ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے دلوں کو اپنی ذات پر توکل سے جو ہے وہ بھر دے، اور ہمیں جو ہے سچا توکل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔